اوکے، سوکس کے اندر لٹرلی کچھ بھی نہیں ہے. ویک 1 سے 2 کی جو اہم چیزیں تھیں وہی ہیں میرا خیال ہے، زیادہ آئیں گے یہ ایڈم اسمتھ وغیرہ والی. تو ویک 2 زیادہ امپورٹنٹ ہے اس ریگارڈ میں، ورنہ بس جس سے مانی ہلکی پھلکے. تو لیکچر 3 جو ہے اس کے اندر وہی بچوں والی بات جو ہم نے آئی سی پی میں 1000 بار پڑھ چکے ہیں کہ ڈیفینیشن آف اے اسٹیٹ کیا ہے. کچھ ڈیفینیشنز یہ ہیں اور اصل میں یہ ساری کے اندر یہ چیز کامن آتی ہے کہ فزیکل بیسس یہ ہوتی ہے، پولیٹیکل بیسس یہ ہوتی ہے. یہ سارا آئی سی پی میں پہلے کا پڑھا ہوا ہے. آگے بات آتی ہے، یہ ایک تھوڑی سی نئی بات ہے کہ اسٹیٹ ورسز سوسائٹی. تو اسٹیٹ کا جو فنکشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لا اینڈ آرڈر کی بیسس، لا اینڈ آرڈر، ٹھیک ہے. اس کا پرپز ہوتا ہے اسٹیٹ کا لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا ہے کسی لینڈ میں. جبکہ سوسائٹی کا ہوتا ہے سوشلائزیشن، تاکہ سارے لوگوں کی ایک جیسی ویلیوز رہیں اور وہ آپس میں اچھی طرح سے رہ سکیں. یہ ایگزیکٹلی یہ نہیں ہے کہ آپ کو لیگلی اٹھا کے لے جائیں گے اگر آپ سوسائٹی کے اندر اچھی طرح سے انگیج نہیں کرو گے، بس آپ کم خوش رہو گے اور بقایا لوگ بھی کم خوش رہیں گے. تو سوشلائزیشن ہمارا مقصد ہوتا ہے ایک اچھی سوسائٹی کا. آرگنائزیشن کیا ہوتی ہے؟ اسٹیٹ کے اندر ایک پوری ہائرارکی بنی ہوتی ہے پاور کی بیسس کے اوپر کہ اس کے اندر سب سے زیادہ ایگزیکٹو پاور ہے، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے. وہ پوری مطلب اسٹرکچر بنا ہوتا ہے. جبکہ سوسائٹی کے اندر کوئی یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ ہے جو سارا کچھ چلا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ لائک سوسائٹی کے اندر سب سے زیادہ پاور کوئی ریلیجیس اتھارٹیز بھی رکھتی ہیں، سیلیبریٹیز بھی رکھتے ہیں، ڈیوائیڈیڈ ہوتی ہے. اس کے علاوہ کافی کمپلیکیٹڈ اسٹرکچر ہوتا ہے، نہ کہ خالی ایک ہائرارکی بس بنی ہو. تو کوئی اسٹرکٹ ہائرارکی نہیں ہوتی بلکہ لوگوں کی، ہاں سوسائٹی ہے یا کیسی بات ہے، وی لیو ان اے سوسائٹی. میتھڈ جو ہوتا ہے اپنی بات منوانے کا، اسٹیٹ کے پاس تو مونوپلی آن وائلنس ہوتی ہے، مونوپلی آن لیجیٹمیٹ یوز آف وائلنس، ٹھیک ہے. جبکہ سوسائٹی کرتی ہے سب سے زیادہ اوپر ان کے لیے ہوتے ہیں وہ ٹیبوز کہ یہ چیزیں تو بالکل بھی نہیں کرنی. اس کے بعد تھوڑی سی اس سے نیچے چیز ہوتی ہے مورز، اس سے نیچے نارمز، اور اس سے نیچے سب سے فوک ویز، ٹھیک ہے. تو بیسکلی لائک وہ یہ بس ڈسینڈنگ آرڈر آف ایکسٹریمٹی ہے بیسکلی، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں، یہ کیٹیگریز ہوتی ہیں سوشل نارمز کی جو سوسائٹی کی جو وشز ہیں وہ فلفل کرواتی ہیں. اس طرح سے لوگوں کو سوشلی پریشر کیا جاتا ہے بیسکلی اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے، اور وہی کلچرل پریکٹسز کو قائم رکھنے کے لیے جو پہلے کی چلتی آ رہی ہیں. کچھ کی ٹرمز ہیں لیگل، لیجیٹمیٹ اور اتھارٹی. تو لیگل کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو کسی اسٹیٹ یا انٹرنیشنل لیگل انٹیٹی جیسے یو این وغیرہ ہے یا اس کا جسٹس ڈپارٹمنٹ ہے تو اس کی ریٹ ہو، ٹھیک ہے. ریٹ ایک مطلب ریٹن کمانڈ ہوتا ہے یا پھر لا کہہ لو آئی گیس. اس کے علاوہ لیجیٹمیٹ کا مطلب ہوتا ہے سم تھنگ پرسیوڈ ٹو بی ویلڈ بائی دا پاپولیشن. اب کوئی چیزیں لیگل ہو سکتی ہیں لیکن ہو سکتا ہے وہ لیجیٹمیٹ نہ ہو. ہو سکتا ہے کہ لیگلی کوئی بل پاس ہو جائے فائر وال کے لیے لیکن پاپولیشن اس کے اوپر اتنا راضی نہ ہو، تو وہ ایک انلیجیٹمیٹ لیکن لیگل چیز ہوگی کیونکہ اس کو لیجیٹمیسی عوام دے گی. اتھارٹی اسٹیٹ کے پاس کہا جاتا ہے کہ سپریم اتھارٹی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس پاور بھی ہے اور لیجیٹمیسی بھی ہے. تو یہ خالی پاور ہوتی تو وہ اتھارٹی نہ ہوتی، اور خالی لیجیٹمیسی ہوتی تو بھی وہ اتھارٹی نہ ہوتی اگر آپ کے پاور ہی نہیں ہے امپلیمنٹ کرنے کی، چاہے لوگ آپ کے ساتھ اگری بھی کرتے ہوں آپ کے ڈیسیجنس کے ساتھ. مطلب کافی بار بات ہوتی ہے کہ یار ہمیں یہ کرپشن ختم کر دینی چاہیے، لیجیٹمیٹ ہے لیکن آپ کے پاس پاور نہیں ہے کرنے کی، تو آپ کے پاس اس چیز کے اوپر اتھارٹی نہیں ہے. تو یہ کچھ بیسک سی باتیں ہیں. آگے نیشن کا ایک کانسیپٹ ہے بڑا ریسسٹ تھا. اس کی اوریجن تو ہے ہی کافی ریسسٹ، کہ او برتھ یا ریس یا ڈسینٹ وغیرہ ہوتا ہے اس کا مطلب. اور جو ان کے پرانے جو انہوں نے کچھ فلاسفرس کی ڈیفینیشنز بولی ہیں وہ یہ ہیں کہ باڈی آف پیپل یونائٹیڈ بائی کامن ڈسینٹ اینڈ لینگویج. آئی سی پی کے اندر جو ڈیفینیشن بتائی گئی تھی آپ کو شاید یاد ہے، وہ تھوڑی ڈفرینٹ تھی. وہ یہ تھی کہ مطلب مختلف آئیڈینٹیٹیز کے لوگوں کو ایک ساتھ جوڑنے والی کوئی شیئرڈ آئیڈینٹی جو ہوتی ہے نا وہ نیشنلٹی کہلاتی ہے. تو جو ماڈرن ڈیفینیشنز ہوتی ہیں اس کے اندر آبویسلی یہ جو ہٹلر کو روایتیں ہیں یہ کم کی ہوتی ہیں کہ او سیم ڈسینٹ کامن ڈسینٹ کی بات ہو، بلکہ کامن آئیڈیاز کے اوپر اسٹریس کیا جاتا ہے، اسپریچول چیزوں پہ، کبھی کبھی ریلیجن پہ بھی کہہ لیتے ہیں جیسے پاکستان کے اندر سین ہے. تو نیشن کی بیسس کچھ بھی ہو سکتی ہے ماڈرن ویو کے لحاظ سے، لیکن کلاسیکلی اسپیکنگ یہ کامن ڈسینٹ والی بات ہوتی تھی.
اس کے علاوہ آگے جو یہ پورا لیکچر ہے لٹرلی ریپیٹ ہے لیکچر 5 کا آئی سی پی کے، جس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ واٹ از اسٹیٹ، واٹ از گورنمنٹ، واٹ آر دا فنکشنز آف ایگزیکٹو برانچ، واٹ آر دا فنکشنز آف لیجسلیٹو جوڈیشری، اور آگے گورنمنٹ اور اسٹیٹ کے بیچ میں کیا ڈفرینس ہے، وہ 4 پوائنٹس ہے لٹرلی ورڈ فار ورڈ، کوئی ایک چیز بھی ڈفرینٹ نہیں ہے، وہی ہے سارا کچھ. تو میں وہ کور پھر سے نہیں کرنے والا، آپ خود ہی وہ ویڈیو دیکھ لو، ٹائم اسٹیمپس انکلوڈیڈ ہوتی ہیں ہمیشہ. اب جو ایک نئی بات ہے اس لیکچر کے اندر وہ ہے سول سوسائٹی کے. وہ ہے کہ سول سوسائٹی کے اندر کیا آتی ہے. پہلی بات سب سے پہلے ہوتا کیا ہے، تو سول سوسائٹی کے اندر ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں سوائے فیملیز، مارکیٹس اور اسٹیٹ کے. تو اس کے اندر باتیں آ جاتی ہیں نان پروفٹ، نان گورنمنٹل آرگنائزیشنس کی، ٹریڈ یونینس کی، سوشل موومنٹس کی، آن لائن نیٹورکس اور کمیونٹیز کی، ایون فیتھ گروپس کی بھی، ریلیجیس کمیونٹیز وغیرہ، ہر چیز یہ سول سوسائٹی میں آ جاتی ہے. اب سول سوسائٹی کے کچھ ایلیمنٹس، مطلب اس کو سی ایس اوز کہتے ہیں. سول سوسائٹی آرگنائزیشنز جو ہوتی ہیں نا وہ انٹرنیشنلی سگنیفیکنٹ بھی ہو سکتی ہیں، یا پھر وہ انتہائی لوکلائزڈ ایشو کے اوپر فوکس کرتی ہوئی ایک اسمال بیس لائک ممبر بیس کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک آپ کے محلے کی ہو کوئی آرگنائزیشن لوکل پالیٹکس کے اندر، یا پالیٹکس کی بھی ضرورت نہیں ہے، لائک بس کوئی لوکل سوشل چینج کے لیے کوئی ایڈوکیسی گروپ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ سول سوسائٹی میں آتے ہیں. رول آف سول سوسائٹی کیا ہے؟ سروس پرووائڈ کرنا. جیسے ایدی تھا، اس نے وہ جو بنایا ہوا ہے اصل میں وہ گورنمنٹ کی تھوڑی ہے، لیکن وہ پھر بھی ایمبولینسز چل رہی ہوتی تھیں، تو وہ سروس پروویژن ہے، چل بھی رہی ہوتی ہیں. آگے سوشیو پولیٹیکل ایڈوکیسی، ٹھیک ہے، مطلب کسی سوشل ایشو وغیرہ کے اوپر ایڈوکیسی گروپ وغیرہ ہے. تو اس طرح کی چیزیں بھی سول سوسائٹی میں آتی ہیں. واچ ڈاگ کا رول بھی ہے کہ اگر کوئی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی تو ایڈوکیسی والی بات میں ہی آ جاتا ہے کہ آپ اس کے خلاف پھر آپ پروٹیسٹ کرتے ہو اور ایڈوکیٹ کرتے ہو ان کے رائٹس کے لیے. تو یہ بھی سول سوسائٹی میں آ جاتی ہیں باتیں. اور اس کے کچھ اور فنکشنز ہیں کہ ایکٹیو سٹیزن شپ بناتی ہے، ایک ہیلتھی سوسائٹی کو شو کرتی ہے. اور ایک کبھی کبھی یہ جو سی ایس اوز ہوتی ہیں گلوبل گورننس میں بھی کام آتی ہیں، مطلب کلائمیٹ چینج کے بورڈ پہ بیٹھی ہوں گی کچھ انٹرنیشنل این جی اوز. تو اس کے لیے ایک ایگزامپل انہوں نے دی ہوئی ہے کہ واٹر ایڈ یو کے نے ایک سول سوسائٹی کے اندر ہی کنسیڈر ہے کہ ایک نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے. اس نے نا 1.3 ملین لوگوں کو سیف ڈرنکنگ واٹر کا ایکسیس دلوایا ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کتنا کچھ پبلک سروس کے لحاظ سے کر سکتے ہیں اور لوگوں کی زندگیاں کیسے بہتر ہو سکتی ہیں سول سوسائٹی سے. تو سول سوسائٹی ایک بہت براڈ ٹرم ہے جس کے اندر عام طور پہ ہم این جی اوز کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ این جی اوز کے کام ہیں بیسکلی. اب اس کے 2 ٹائپس بھی ہیں، یہ ہمیں کلاس میں نہیں کرائی گئی تھی، بس ریڈنگس میں لکھی ہیں تو میں نے ذکر کر دیا. آرگنائزڈ ورسز آرگینک سول سوسائٹی. آرگنائزڈ مطلب ایک ہائرارکیکل اسٹرکچر بنا ہوا ہے ایک این جی او کا، ٹھیک ہے، تو وہ آرگنائزڈ والی کیٹیگری میں آ جائے گا. اس کے اندر اب کوئی لوکل کمیونٹی کی بھی آرگنائزیشن ہو سکتی ہے یا پھر کوئی انٹرنیشنل لیول کی بھی نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہو سکتی ہے. آگے اس کے علاوہ آرگینک کے اندر آ جاتی ہے، وہ ہائرارکیکل اپروچ نہیں ہے، پلورلسٹک ہے. اس کے علاوہ آن لائن ایکٹیویزم بھی آ جاتا ہے، اس میں بلاگنگ بھی آ جاتی ہے، سوشل موومنٹس بھی آ جاتی ہیں، سارا کچھ آرگینک میں آ جاتا ہے. تو اس کا خاص ڈسٹنکشن نہیں ہے، بس یہ لکھا ہوا تھا تو ذکر کر دوں. اب یہ اس لیکچر میں لٹرلی بس یہی تھا اور کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. مجھے لگ رہا ہے میں نے ایک ہی سلائڈ 2 بار ڈالی ہوئی ہے. ہاں یہ اچھا خیر. لیکچر 4، ٹھیک ہے. لیکچر 4 میں بتایا ہوا ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے. ڈیموکریسی کی ایٹمالوجی بتائی ہوئی ہے کہ روٹ ورڈ اس کا ڈیموس ہے اور کریٹین ہے. تو ڈیموس کا مطلب پیپل ہوتا ہے، کریٹین کا مطلب ٹو رول ہوتا ہے. تو اس کا لٹرل میننگ ہوتا ہے دا رول آف دا پیپل، ٹھیک ہے. اور آپ نے وہ والی تو ڈیفینیشن سنی ہے، ڈیموکریسی از دا رول آف دا پیپل بائی دا پیپل بلا 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 فار دا پیپل. تو وہ ابراہیم لنکن کی ہے شاید ڈیفینیشن، پتہ نہیں کس کی ہے، کوئی امریکہ کا فاؤنڈنگ فادر تھا اس کی ہے. خیر ڈیولپمنٹ، اچھا ڈیولپمنٹ آف ڈیموکریسی، یہ لٹرلی اس ایک سلائڈ میں نا آپ کی پوری ریڈنگ سمرائز ہے. بائی دا وے پوری ریڈنگس کے اندر بس جو 3-4 صفحے تھے نا وہ یہی ہیں کہ ایتھینین ڈیموکریسی بھی کچھ ہوتی تھی. یہ سارا کچھ ریپیٹ ہے لیکچر 1 اور 2 کا، تو اس لیے اس کے اندر کچھ بھی بات کرنے والی نہیں ہے، کوئی بھی نئی انسائٹ نہیں ہے، بکواس ہے یہ. تو یہ لیکچر مذاق تھا، اس کے اندر بھی کچھ نہیں ہے. تو بس ایک ایکسٹرا پوائنٹ ہے کہ ڈیموکریسی اچھی کیوں ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ بیسڈ آن ہیومنزم ہے، ہیومنزم اس کی بیسس ہے. جو ہیومنزم یہ کہتا ہے کہ جو چیزیں لوگوں کے لیے اچھی ہیں وہ اچھی ہیں، جو چیزیں لوگوں کے لیے بری ہیں وہ بری ہیں. کیسی بات ہے.
کتنا ناول آئیڈیا ہے. تو اگر آپ لوگوں کی سفرنگ کو اور خوشی کو دھیان میں رکھتے ہو تو یہی سب سے اچھا سسٹم بنتا ہے, کیونکہ اور یہی اس کی بیسس ہے. اوئے ہوئے ہوئے خیر, اور یہ کہا جاتا ہے کہ بقایا سارے سسٹم اس سے بنے ہیں. ٹھیک ہے, اب ریپبلک کا کانسیپٹ آ جاتا ہے. ریپبلک کیا ہوتی ہے؟ ایک ریپرزینٹیو ڈیموکریسی ہوتی ہے. تمام جو کنٹریز ہیں وہ ریپبلکس ہیں, ماڈرن ڈیموکریسیز جن کو ہم کہتے ہیں, وہ ریپرزینٹیو ڈیموکریسیز ہوتی ہیں. اس کی سب سے پرانی جو فارم ہمیں ملتی ہے وہ امریکن ڈیموکریسی کی فارم میں ملتی ہے. امریکن ریولیوشن اس میں بہت امپورٹنٹ ہے. تو امریکن ریولیوشن یہی تھی کہ وہ جب یو کے سے کچھ کالونسٹ گئے تھے امریکہ کے کانٹیننٹ میں, وہاں پہ جو نیٹو لوگوں تھے ان سے زمینیں چھیننے, تو وہاں پہ گئے تھے تو ان کو ووٹ کرنے کی لائک آپشن نہیں تھی, لیکن ان کے پاس ان کو ٹیکس پہ بھی کرتے رہتے تھے یو کے والے, یہ جو کالونسٹ گئے تھے. تو انہوں نے ریوالٹ کر دیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم نہیں بات کرتے آپ سے, اب ہم علیحدہ ہو رہے ہیں. اور انہوں نے جان لاک, مونٹیسک وغیرہ کی جو فلاسفیز تھیں نا, ان کی بیسس کے اوپر ایک لبرل فریم ورک بنایا, کیپٹلسٹ فریم ورک بنایا سارا, چیکس اینڈ بیلنسز کا سسٹم رکھا, اور ایک ریپبلک پہلی لائے. میرا خیال ہے دنیا میں پہلی جو ریپرزینٹیو ڈیموکریسی ہے جو جس طرح کی آج کل ایگزسٹ کرتی ہے وہ یہاں پہ آئی تھی. شاید کوئی اس طرح کی سین ہے. اس کے علاوہ یہ کچھ چھوٹی موٹی ٹرمز ہیں. اتھارٹیرینزم کیا ہوتا ہے؟ اتھارٹیرینزم یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اپنی بات منوا رہی ہوتی ہے بڑی زور کی, یہ ہوتی ہے اتھارٹیرینزم. اور اس کے اندر لوگوں کا اوپینین نہیں میٹر کرتا, یہ ایک کی ایلیمنٹ ہے. تو بیسکلی پاور وداؤٹ لیجیٹمیسی, آپ پھر بھی امپوز کری جاتے ہو, یہ ہے بیسک آئیڈیا. اوور ریچ آف پاور ہے بیسکلی. گورنمنٹ اپنے جو اس کا کام ہونا چاہیے اس سے جب زیادہ آگے جا رہی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بڑی اتھارٹیرین قسم کی گورنمنٹ ہے, اس کی بس اپنی طاقت کی لگائی جا رہی ہے ہمارے اوپر, اور اس کا یہ کوئی کام نہیں بنتا یہ کرنا. تب ہم اتھارٹیرینزم کا لیبل اس کے اوپر ڈال کے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم بڑے اچھے پولیٹیکل انالسٹ ہیں. اس کے بعد ایک ٹرم آتی ہے ٹوٹیلیٹیرینزم. ٹوٹیلیٹیرینزم بیسکلی یہ ڈسکرائب کرتا ہے کہ گورنمنٹ آپ کی زندگی کے ہر پہلو کے اندر انٹرفیئر کر رہی ہے. مطلب آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ شادی اس طرح سے کر سکتے ہو, آپ یہ چیزیں اس طرح سے کر سکتے ہو, آپ کپڑے اس طرح کے پہنو, آپ یہ کرو, آپ اتنے گھنٹے سے اتنے گھنٹے آپ کمپیوٹر پہ بیٹھو, اتنے سے نہ بیٹھو تو زیادہ ہوا تو فائن ہو جائے گا وغیرہ. آپ کی زندگی کے زیادہ اسپیکٹس کو جب کنٹرول کرنا شروع ہو جاتی ہے نا تو آپ کہتے ہو یہ ٹوٹیلیٹیرین ہے. تو یہ تو بھی میں نے بڑی ایکسٹریم ایگزامپل دی ہے, لیکن جتنا اوبویسلی اسپیکٹرم پہ ایگزسٹ کرتی ہیں ساری چیزیں, کچھ زیادہ ٹوٹیلیٹیرین ہوں گی, کچھ کم ٹوٹیلیٹیرین ہوئیں گے, تو بس ایم ہی ہیں ٹرمس, مذاق ہے. اس کے بعد ایک بات ہوتی ہے ایرسٹوکریسی کی. اچھا, ایرسٹوکریسی کی ٹرم ایرسٹوکریٹ سے نکلی ہے. ایرسٹوکریٹ سوسائٹی کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس سب سے زیادہ ویلتھ ہوتی ہے, ریسورسز ہوتے ہیں. اور ایک ایرسٹوکریسی ایسا پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے جس کے اندر ان لوگوں کے پاس جن کے پاس زیادہ ویلتھ ہوتی ہے وغیرہ اور ریسورسز ہوتے ہیں ان کو پاور میں لایا جاتا ہے. سوچا جاتا ہے کہ اور یہ لوگ اسیوم کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ ایکچولی لوگوں کی ویلفیئر کے لیے ہی کام کر رہے ہیں. اور آٹوکریسی کے اندر ایگزیکٹلی یہی ہے, بس فرق یہ ہے کہ وہ جو ایرسٹوکریٹس ہوتے ہیں نا وہ اپنے بینیفٹ کے لیے وہ خالی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بیسک فنڈامنٹل ڈفرینس ہے ایرسٹوکریسی اور آٹوکریسی کا. ایرسٹوکریسی اصل میں نا ایرسٹوٹل سے نکلی ہے. ایرسٹوٹل کا یہ بلیف تھا کہ یہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ جن کے پاس ریسورسز ہیں ان کو پتہ ہے گورننس وغیرہ کا, ان لوگوں کو نہیں پتہ, تو وہ لوگ آئیں اور ویلفیئر کے لیے کام کریں. ان لوگوں کو تو ویسے بھی کوئی چیز نہیں چاہیے ہوئے گی کیونکہ ان کے پاس وہ اسکارسٹی مائنڈ سیٹ نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس پہلے کی دولت وغیرہ ہے. کچھ اس طرح سے سین ہے. تو ایرسٹوٹل سے لفظ نکلا ایرسٹوکریسی کا, اور آٹوکریسی بیسکلی ایول ایرسٹوکریسی ہے. ٹھیک ہے. اور اولیگارکی لٹرلی وہی چیز ہے, بس یہ ہے کہ ایک فیوڈل کانٹیکسٹ میں ہو گیا. اب فیوڈلزم کا اگر آپ کو نہیں پتہ وہ یہی سین ہے کہ بیسکلی پیسے سے زیادہ وہ یار وہ انہوں نے اپنے فارم کے اوپر لوگ رکھے ہوتے تھے نا, وہ جو جس سے فرینچ ریولیوشن سے پہلے اسٹیٹ تھا ٹرپل اسٹیٹس کا, کہ سب سے اوپر آ گیا جی وہ کنگ, ٹھیک ہے, اس کے نیچے اس کے بیرنز ہوتے تھے, ٹھیک ہے, اور سب سے زیادہ ویلتھ ادھر ہوتی تھی, اور اس کے بعد یہاں پہ بیرنس کے پاس ہوتی ہے, اور نیچے یہاں پہ لوگ رول رہے ہوتے تھے اور وہی سارا کام کر رہے ہوتے تھے. تو یہاں پہ ان لوگوں کو پیسے بھی نہیں پے کیے جاتے تھے عام طور پہ, بس کھانا اور رہائش وغیرہ دیتے اور اسی پہ خوش رہتا ہے. کہتے تھے جی سائیں بابا ہمیں وہ کھانا دے دیتا ہے, کپڑا دے دیتا ہے, ہمیں نہیں پتہ پیسہ کیا ہوتا ہے. وہ اس طرح کا سین تھا. کیپٹلزم سے پہلے کا سسٹم تھا فیوڈلزم, اور
یہ اولیگارکی ایک ایسا سسٹم ہے جس کے اندر فیوڈل لورڈز مطلب جو یہ سارا اون کرتا ہے کنگ اس میں سے کوئی حصہ اپنے بیرنس کو دے دیتا ہے, بیرن اپنے اتنے حصے میں سے اتنا اپنے نائٹس کو دے دیتا ہے, اور اتنا جو تھوڑا سا بچتا ہے اس کے اندر وہ لوگوں سے کام کروا لیتا ہے, کچھ طرح سے سین ہے. تو زیادہ تر لوگ لیکن پھر بھی وہ ڈمی لیبر کر رہے ہوتے تھے, پلیبینس تھے, ان کے پاس کوئی پاور نہیں تھی. تو یہ جو سسٹم تھا فیوڈل, اس کو اولیگارکی کہا جاتا ہے, اور لٹرلی کچھ بھی نہیں ہے. اصل میں جو مڈ میں آئے گا زیادہ وہ یہ والی چیزیں آئیں گی کہ سٹیزن شپ کیسے ملتی ہے, رائٹس اور ڈیوٹی, کوئی رینڈم اوپن اینڈڈ سے سوال پوچھ لیں گے. اس کے علاوہ یہ مجھے امپورٹنٹ لگتا ہے ٹاپک, جان لاک وغیرہ والا, یہ جو انلائٹنمنٹ ایرا تھنکرز ہیں نا, یہی مجھے سب سے زیادہ امپورٹنٹ لگتا ہے, ورنہ کچھ بھی نہیں ہے. بس یہی ہے.